السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي عنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من تنشق الأرض فأكسى حلة من حلل الجنة ثم أقوم عن يمين العرش ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك المقام غيري، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. सनाखा है जिसका कुरान, सनाखा का माना है तारीफ करने वाला। सना खां जिसका कुरान है, सना है जिसकी कुरान में
اسی پر میرا ایمان ہے، وہی ہے میرے ایمان میں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، جو فعال لما یرید، علی کل شیء قدیر، ان اللہ علیم بذات الصدور، عظیم ذات ہے۔ تمام قسم کے جائز مسنون درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریا، سید الاولین والآخرین، امام الدنیا و امام الآخرہ و امام الجنہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، صاحب اور عزیز ساتھی اور عفت و حیا کی چادر میں لپٹی میری اسلامی ماں اور بہنوں، ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے آج کا خطبہ جو میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ پڑھی ہے، اس میں ایک آیت میں نے پڑھی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ میرے پیغمبر کی وہ شان، وہ عظمت، وہ فضیلت، میرے نبی کے وہ فضائل و مناقب جس میں دنیا کائنات کا کوئی بھی فرد و بشر نہ ثانی ہے نہ شریک ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، مقام، فضیلت، احترام، یہ اللہ کے قرآن نے بیان کیا ہے۔ میرے نبی کی عظمت کو سب سے زیادہ اللہ کے قرآن نے بیان کیا ہے۔ قرآن کے ہر پارے میں، ہر منزل میں، ہر رکوع میں، رکوع کی ہر آیت میں میرے رب نے میرے نبی کی شان اور عظمت کو بیان کیا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھے، نبی کی شان کو بیان کرنا، عظمت کے تذکرے کرنا، یہ میرے نبی علیہ السلام کی شان مبارک کے بارے میں کلمات کہنا، قرآن اتارنا، عظمت کو بیان کرنا، یہ میرے اللہ کی سنت ہے۔ جس طرح قرآن کا محافظ اللہ تعالی ہے، اسی طرح میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا محافظ بھی اللہ ہے۔ جس طرح قرآن کو مٹانے والے مٹ گئے، مٹ جائیں گے، اسی طرح قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کم کرنے والے بھی مٹ جائیں گے۔ ہماری اماں جان سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک صحابی نے پوچھا نا کہ اللہ کے نبی کی سیرت کیا ہے، اللہ کے نبی کا اخلاق کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کی، کوئی لمبا چوڑا خطبہ نہیں دیا، بلکہ کہا اور سوال کرنے والے نبی کی عظمت کا، کیا تم نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کا ہر صفحہ میرے نبی کی عظمت کا گواہ ہے۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی گزرے، جلیل القدر نبی، اولو العزم نبی، جن کو اللہ نے باقاعدہ تورات آسمانی کتاب عطا کی۔ جب کتاب دینے کی باری آئی
تو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کوہ طور پہ تشریف لے آئیں، آپ کو کتاب میں رب نے عطا کرنی ہے۔ گھر سے نکلے، جلدی جلدی کوہ طور پہ پہنچنے کے لیے تیز تیز جانے لگے۔ اللہ نے بڑا تعجب کیا، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اے موسیٰ میرے نبی اتنی جلدی جلدی کوہ طور پہ آ رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اللہ میں اس لیے آ رہا ہوں کہ تاکہ میرے رب نے بلایا ہے کہیں تاخیر نہ ہو جائے اور میرا بلانے والا رب راضی ہو جائے۔ لیکن جب امام کائنات سید ولد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، کائنات کے رب نے میرے نبی کو کسی خاص جگہ پر بلا کر قرآن مجید نہیں دیا، بلکہ 23 سال کے تھوڑے سے عرصے میں اللہ نے کتاب قرآن مجید عطا کیا۔ اگر میرا نبی مکہ کے اندر ہے تو قرآن جبریل مکہ کے اندر لے کے آ رہا ہے، اگر اللہ کے نبی مدینہ النبی میں ہے تو قرآن مدینہ میں اتر رہا ہے، اگر اللہ کے نبی بدر میں ہیں تو قرآن بدر میں آ رہا ہے۔ یہ جبریل کی ڈیوٹی ہے، جہاں نبی ہوگا تم نے قرآن کی آیتیں وہاں لے کے جانی ہے۔ اگر احد میں ہیں، تبوک میں ہیں، خندق میں ہیں، عائشہ کے گھر ہیں، بستر عائشہ پہ ہیں، اونٹنی پہ سوار ہیں، جہاں میرے نبی کے قدم مبارک ہوتے تھے جبریل قرآن لے کے وہاں آتا تھا۔ کیوں؟ میرے رب نے وعدہ کیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم آپ کو عزتیں دیں گے، ہم آپ کو بلندیاں دیں گے۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کا ترجمہ کرنے والے اکثر لوگ اس کا ترجمہ غلط کرتے ہیں، اور بیان کرنے والے واعظین بھی ترجمہ غلط بیان کرتے ہیں۔ عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا، آپ اس آیت کے متعلق کسی آدمی، کسی سکولر کی گفتگو سن لیں، وہ بات کرے گا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، معنی ہے ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، یہ معنی کیا جاتا ہے، لیکن یہ معنی درست نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کے الفاظ پہ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کوئی ایک حرف بھی ایسا نازل نہیں کیا جس کا ترجمہ نہ ہو۔ تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ ترجمہ یہ ہے ہم نے آپ کے لیے، آپ کو بلند کرنے کے لیے، آپ کو راضی کرنے کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ یہ کیسے بلند کیا؟ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا، اور میرے رب نے کہا، اور میرے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف میرا قانون ہوگا، ایک طرف آپ کی منشا ہوگی، ایک طرف میرا قانون ہے، ایک طرف آپ کی منشا ہے، میں رب اپنا قانون بدل دوں گا، تیری منشا پہ عمل کروں گا۔ کیسے؟ نبی مکرم علیہ السلام کو اللہ نے کہا اگر آپ چاہیں پتھر بول پڑے تو آپ کے کہنے پہ میں پتھروں کو بولنے کی طاقت دے دوں گا۔ صحیح مسلم کے اندر روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی اللہ نے مجھے نبوت نہیں دی، انی لعارف حجرا بمکہ قبل ان یبعث، اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی اللہ نے مجھے نبی نہیں بنایا، میں مکہ کے اندر ایک پتھر کے پاس سے گزرتا تھا، وہ کہتا تھا، کیا کہتا تھا؟ آواز دیتا تھا السلام علیکم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتھر بھی نبی کو سلام کرتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اگر آپ چاہیں چاند دو ٹکڑے ہو جائیں،
میرا قانون تو نہیں ہے لیکن آپ کی چاہت ہے تو بدل دیتا ہوں، چاند کو دو ٹکڑے کر دیتا ہوں۔ میں نے تو قبلہ بیت المقدس کو بنایا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں قبلہ بیت اللہ کو کر دیتا ہوں۔ میرے نبی کی منشا اور چاہت پہ عمل کرتے ہوئے میرے رب نے اپنا قانون بدلا تو بیت المقدس کی بجائے قبلہ بیت اللہ کو کر دیا۔ اگر آپ چاہیں درخت چل پڑے آپ کے اشاروں سے تو میں درختوں کو چلنے کی طاقت دے دوں گا۔ اٹھائیے صحیح البخاری کو۔ میرے بھائیوں، ہم کس سے کہانیاں بیان کرنے کا مزاج نہیں ہے، جو بات کرتا ہوں اس پہ دلیل رکھتا ہوں۔ اٹھائیے صحیح البخاری کو۔ اللہ کے نبی کو قضائے حاجت ہے، کوئی دیوار نہیں ہے، اللہ کے نبی نے دائیں ہاتھ سے ایسے درخت کو اشارہ کیا، انقادی علیہ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے چلو۔ وہ درخت چلنا شروع ہو گیا، ابھی پردہ مکمل نہیں ہے۔ دوسرے درخت کو کہا انقادی علیہ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اگر معجزہ ظاہر ہوتا ہے تو قدرت خدا کی ہوتی ہے، اس پہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے۔ دو درخت پردہ بن گئے، اللہ کے نبی نے اپنی حاجت کو پورا کیا، دوبارہ اشارہ کیا، درختوں اپنی اپنی جگہ پہ چلے جاؤ، وہ اپنی اپنی جگہ پہ چلے گئے۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی، اللہ یا خطاب کے بیٹے عمر کو مسلمان کر دے، یا ابو جہل کو اسلام کی قوت اور طاقت دے دے۔ جو میرے نبی نے چاہا اللہ نے عمر بن خطاب دے دیا۔ کیوں دیا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے وعدہ کیا ہم آپ کے ذکر کو بلند کر دیں گے۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان۔ اب دنیا میں ہر بندہ کوئی کام کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے نا۔ میرا رب کوئی حکم نازل کرتا ہے تو میرے نبی کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے۔ حضرت سلیمان پیغمبر نے دعا کی تھی، کون سی دعا؟ جو رمضان کے بعد ہم نے بیان کی تھی، پورا خطبہ دیا تھا۔ حضرت سلیمان پیغمبر کی دعا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ۔ اللہ میں نیک عمل کی توفیق اس لیے مانگتا ہوں کہ تو راضی ہو جائے۔ دنیا میں ہر بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرتا ہے، میرا رب میرے نبی کو راضی کرنے کے لیے قرآن کی آیتیں نازل کرتا ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ جب اتری تھی نا، اس سے کچھ دیر پہلے لوگوں نے تانا دیا مکہ والوں نے کہ آپ کو نعوذ باللہ آپ کے شیطان نے چھوڑ دیا ہے، جبریل نے آنا بند کر دیا ہے۔ تو اللہ نے قسمیں اٹھا کر کیا کہا؟ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ لِتَرْضَىٰ۔ اللہ کہتے ہیں یہ مکہ والے تانے دیتے تو دیتے رہیں، میں آپ کو اتنی بلندیاں دوں گا، اتنی شان دوں گا کہ تو راضی ہو جائے۔ لِتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ لِتَرْضَىٰ، ہم آپ کو اتنا دیں گے، اتنی نوازشیں کریں گے کہ تو راضی ہو جائے گا۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عزت اور احترام سے نوازا، بہت سی بلندیاں اللہ تعالیٰ نے دیں۔ اور آپ کے گوشت گدار ایک نقطہ کرتا چلا جاؤں، آپ سورۃ الفاتحہ سے لے کے والناس کی سین تک قرآن کی آیات کو پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں نے یہ بات کہی، میں نے یہ حکم نازل کیا، یا رب کا قرآن ہے یا محمد الرسول اللہ کی ذات گرامی ہے۔ جب قرآن کی باری آئی تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نازل کیا، کہا ہم نے نازل کیا۔ جب پیغمبر کی باری آئے تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے آپ کو بھیجا، اللہ نے کہا ہم نے آپ کو بھیجا۔ یہ عزت و احترام کا لفظ میرے رب نے اپنے نبی کے لیے بولا ہے۔ قرآن کی بے شمار آیات ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ فَتَحَجَّتْ نَافِلَةً لَكَ،
یہ جو تہجد کی نماز ہے نا، یہ ہمارے لیے نفلی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی مکرم کے لیے فرض تھی۔ تہجد کی نماز امام کائنات کے لیے فرض تھی، اور کہا تہجد پڑھو ان یبعث ربک مقاما محمودا، اس نفلی نماز پہ ہم عزت دیں گے کہ آپ کو جنت میں مقام محمود پہ آپ کو عزت و احترام عطا کرے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، وہ شان اور عظمت اللہ نے دی ہے جس میں کوئی اور شریک، کوئی اور ثانی نہیں ہے، ابھی دنیا بنی نہیں ہے۔ عالم ارواح کے اندر امام کائنات کے تذکرے ہیں، حضرت عیسیٰ کی انجیل میں تذکرے ہیں، حضرت موسیٰ کی تورات میں تذکرے ہیں، امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے، اذان ہو، تشہد ہو، وہ نماز ہو، وہ جنازہ ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی ایسا مقام نہیں ہے اللہ نے اپنا تذکرہ کیا ہو اور محمد رسول اللہ کا تذکرہ نہ کیا ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، ہم نماز پڑھتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ طریقہ محمد رسول اللہ کا ہوگا، ہاتھ باندھنے ہیں اللہ کے لیے، طریقہ محمد رسول اللہ کا ہوگا، رکوع اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، تشہد اللہ کے لیے، قربانی حج عمرہ اللہ کے لیے، طریقہ محمد الرسول اللہ کا ہے۔ جہاں تذکرہ میرے رب کا ہے وہاں تذکرہ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے۔ اگر ہم بات کریں نسبت کی، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو چیز جڑ جاتی ہے اللہ اس کو بھی 4 چاند لگا دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دنیا کے اندر بڑے بڑے اچھے آپ کو مشروب ملیں گے، منرل واٹر آپ کو ملیں گے، لیکن جو اللہ نے زمزم کو مقام دیا ہے وہ کسی اور کو مل سکتا؟ کیوں ملا زمزم کو؟ حالانکہ یہ تو واقعہ حضرت اسماعیل پیغمبر کے دور کا واقعہ ہے، واقعہ تو حضرت ابراہیم کے دور کا واقعہ ہے، لیکن زمزم کو عظمت مل رہی ہے محمد رسول اللہ کی وجہ سے۔ اگر شہر کی بات کرے تو مکہ شہر کی اللہ نے قسمیں اس لیے اٹھائی ہیں، یہ مکہ تو بہت ہزاروں سال پہلے کا بنا ہوا ہے، لیکن عظمت اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں کیونکہ میرا نبی مکہ کے اندر پیدا ہوا ہے۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام آسمانی کتابوں کی سردار بنا دیا۔ جو فرشتہ لے کے آیا وہ فرشتہ سب فرشتوں سے اعلیٰ ہے، اور جس امت پہ اللہ کے نبی بن کے آئے ہیں وہ امت کو بھی اللہ نے تمام امتوں کی سردار بنا دیا ہے۔ یہ عظمتیں، یہ مقام امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام اور شان ہے۔ اور یہ بھی آپ کو تذکرہ کرتا چلوں کہ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو، سینہ مبارک کو زندگی میں 2 مرتبہ چوک کیا گیا، جس کو شق صدر کہتے ہیں۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 4 سال کی عمر ہے، حلیمہ سعدیہ کے گھر میں ہیں، بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ آئے جبریل امین علیہ السلام، لٹایا، دل کو نکالا، سونے کے تھال میں رکھا، زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا اور ایمان و حکمت بھر دیا، دوبارہ سی دیا۔ اور حضرت انس بن مالک کہا کرتے تھے وَقَدْ كُنْتُ أَرَى أَثَرَ ذَلِكَ الْمِخْيَةُ فِي صَدْرِهِ۔ وہ جبریل نے جو اللہ کے نبی کا دل نکال کے زمزم کے پانی کے ساتھ دھو کے ایمان و حکمت سے بھر کے سیا تھا، وہ سلائی کے نشان حضرت انس کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ جب نبوت ملی پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی مقام دیا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ میرے نبی کے دل کو نکال کے
سونے کے تھال میں رکھ کے زمزم کے ساتھ دھو کے ایمان و حکمت کے ساتھ بھر کے اللہ نے یہ وہ مقام دیا جو دنیا کائنات کے کسی اور فرد و بشر کے حصے میں نہیں آیا۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور فضیلت دی ہے۔ اشارات کرتا چلا جاؤں، بہت سی باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امام کائنات کو، پہلے نبی بھی آئے کوئی قبیلے کی طرف، کوئی قوم کی طرف، اللہ نے قرآن میں کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ ہر نبی کو کسی خاص قبیلے کی طرف جب امام کائنات کی باری آتی ہے، میرا رب قانون بدلتا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے تو آپ کو پوری کائنات کا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ بھی وہ عظمت ہو جو اللہ نے کسی اور نبی کو عطا نہیں۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ایک پہلو وہ معراج کا بھی ہے۔ بڑے بڑے نبی آئے، مقام والے آئے، شان والے آئے، ہمارا ایمان ہر نبی کی نبوت کے اوپر ہے۔ ہم کسی نبی کی نبوت میں کوئی کمی کرنا کفر سمجھتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن امام کائنات محمد رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ بلایا، انبیاء سے ملاقات، میرے رب سے پردے میں ملاقات۔ جو آدمی کہتا ہے کہ اللہ نے معراج کے موقع پہ اللہ کے نبی نے اللہ کائنات کے رب کو جپھی ڈالی، آج اپنے آپ کو شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کے نام سے جس کو دنیا یاد کرتی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کو جپھی ڈالی تھی، نعوذ باللہ۔ یہ لوگ قرآن کے مفہوم سے اور تشریح سے ناواقف ہیں۔ حضرت عائشہ نے کہا تھا، صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ جھوٹا آدمی ہے جو کہتا ہے کہ کائنات کے رب نے معراج کے موقع پہ اللہ سے ملاقات کی ہے بغیر پردے۔ صحیح مسلم کی روایت اٹھائیے، تفسیر کا وقت نہیں ہے۔ انبیاء سے ملاقات، جنت اور جہنم کے مشاہدات، واپس فجر کی نماز بیت اللہ میں۔ ابو جہل نے اللہ کے نبی کو بیٹھا ہوا دیکھا خیریت تو ہے؟ کہا اللہ نے مجھے آسمان پہ بلایا ہے، ساری تفصیلی بات کی۔ کہا آپ کو بلایا ہے؟ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مختصر بات کرتا ہوں۔ اچھا آپ بیت المقدس میں بھی گئے؟ ہاں میں گیا ہوں۔ بتاؤ اس کے دروازے کہاں ہیں، اس کی ٹوٹیاں کتنی ہے؟ بیت المقدس کے بارے میں سوال کرنے لگے، میرا نبی جواب دینے لگا۔ کچھ سوالوں کے جواب میرے نبی کو بھولنے لگے۔ میرے رب نے فوری بیت المقدس کے سارے پردوں کو ہٹا کے بیت المقدس کو سامنے کر دیا۔ کہا میرے نبی یہ مکہ والے سوال کرتے جائیں، آپ بیت المقدس کو دیکھ ان کے سوالوں کے جواب دیتے جائیں۔ یہ وہ عظمت ہے، یہ وہ رفعت اور بلندی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے کہا آپ کو ایسی عزت دوں گا کہ دنیا حیران ہو جائے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے ختم نبوت کا تاج بھی سجایا ہے۔ سارے نبی آئے لیکن ختم نبوت کا تاج اللہ کے نبی کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا نہیں ہے۔ جب نبی کے بعد کسی اور کی نبوت نہیں ہے تو پھر کسی اور کی تقلید کی کیا حیثیت ہے، کسی اور کے قول و فتوے کا کیا مقام ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے امام کائنات کو وہ عزت اور مقام دیا ہے۔ ایک تابعی عطا بن یسار رحمہ اللہ تعالی عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس آئے، کہنے لگے اخبرنی عن صفت رسول اللہ فی التورات، صحیح بخاری میں روایت ہے، ہمیں بتائیں۔ آپ کہتے ہیں نا پہلی آسمانی کتابوں میں بھی آپ کے نبی کے تذکرے ہیں، بتاؤ۔ اللہ کے نبی کے صحابی نے کہا تورات اٹھاؤ، تورات کے اندر میرے نبی کی شان کے تذکرے ہیں۔ وہ جن کو جگہ نہیں ہے، جن کا مکان نہیں ہے، وہ ان کو رہنے کی جگہ دیتا ہے۔
وہ میٹھی زبان والا ہے، وہ نرم دل والا ہے، وہ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتا، وہ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتا۔ وہ اللہ کا بندہ رسول ہے جس کا نام احمد بھی ہے، محمد بھی ہے، تورات میں اس کا نام متوکل بھی ہے۔ اور امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبی اللہ نے تورات میں یہ بھی بیان کی ہے کہ ہم ایسا نبی دنیا میں بیچنے والے ہیں، جب تک دنیا سیدھی نہیں ہوگی، کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑے گی، یہ دعوت دیتے رہیں گے۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور مقام اور شان، ایسے ایسے تذکرے ہیں، ایسے ایسی احادیث ہیں، اللہ کا قرآن بھرا پڑا ہے۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح دنیا میں اللہ نے مجھے عزت و احترام سے نوازا ہے، اسی طرح کائنات رب مجھے قیامت کے قائم ہونے کے بعد بھی وہ عزتیں دے گا جو کسی اور کو اللہ نے عطا نہیں کی۔ اللہ کے نبی کے صحابی کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا انا اکثر الانبیاء تابعا یوم القیامت، قیامت کا دن ہوگا سب سے زیادہ میرے پیروکار اللہ کی جنت کے مہمان بنیں گے۔ یہ بھی عزت میرے نبی کو جاتی ہے، یہ کریڈٹ میرے نبی کو جاتا ہے۔ امام کائنات نے فرمایا سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا۔ امام کائنات کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا آتی ابواب الجنہ، میں جنت کے دروازوں کے پاس آؤں گا، میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، فیقول الخازن من انت، وہ دروازہ کھولنے والا کہے گا آپ کون ہیں، آپ کا تعارف کیا ہے؟ تو نبی مکرم فرمائیں گے انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ فرشتے کیا کہیں گے؟ آپ کے آنے کے لیے اللہ نے ہمیں پابند کیا ہے، جب تک میرا نبی محمد نہ آ جائے تم نے دروازہ کسی اور کے لیے کھولنا نہیں ہے۔ یہ وہ عظمت اور وہ مقام ہے جو امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، کائنات کے رب کے عرش کی دائیں جانب خصوصی طور پہ امام کائنات کو سارے انبیاء کے سامنے، ساری مخلوقات کے سامنے میرا رب پروٹوکول دے گا۔ عرش کی دائیں جانب امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے جنتی لباس پہنائے گا، جنتی لباس کائنات کا رب مجھے پہنائے گا، اور میں وہ جنتی لباس پہن کے اللہ کے عرش کی دائیں جانب ہوں گا۔ یہ میرا وہ پروٹوکول ہوگا، یہ بھی میری عزت ہوگی۔ لیس احد من الخلائق یقوم ذلک المقام غیری، یہ وہ مقام اور عزت اور شان ہے جو اللہ نے کسی اور نبی کو عطا نہیں۔ یہ عظمت ہے، یہ مقام اور بلندی ہے۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، جو امام کائنات کا ذاتی نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ نام ہے جو 24 گھنٹے ان فضاؤں میں گونجتا ہے۔ میں صرف اشارہ کرنا چاہوں گا، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ آپ کو علم ہوگا، جو آدمی جغرافیائی نظر رکھتے ہیں وہ میری بات سے ضرور اکتفا کریں گے۔ مشرقی جزائر، انڈونیشیا کے مشرقی جزائر سے سب سے پہلے فجر کی اذان مؤذن دیتا ہے۔ سب سے پہلے اذان کہاں ہوتی ہے؟ انڈونیشیا کے مشرقی جزائر سے یہ اذان ہوتی یہ ڈھاکہ میں مؤذن اذان دیتا ہے۔ ابھی وہاں سے اذانوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ کلکتہ میں فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، ابھی وہاں اذانوں کا سلسلہ مکمل نہیں ہوتا۔ سری لنکا میں فجر کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے، ابھی سری لنکا میں فجر کی اذانوں کا وقت مکمل نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو، افغانستان میں فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، وہاں سے چلتے جائیں، پھر پاکستان میں
پھر اس کے بعد جو سعودی عرب ہے، اس کے بعد جتنے بھی متحدہ عرب امارات ہیں، وہ عراق ہے یا دیگر عربی امارات ہیں، اس کے بعد یورپی امریکہ ہے، تیونس ہے، لیبیا ہے، یا جتنے یورپین ممالک ہیں، ان میں فجر کی اذانوں کا وقت ہو جاتا ہے۔ ابھی یہاں وقت مکمل نہیں ہوتا۔ آپ کے اس دنیا کا آخری خشکی کا حصہ جس کو بحر اوقیانوس کہا جاتا ہے، وہاں سے فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ابھی وہاں فجر کی اذانیں مکمل نہیں ہوتی۔ انڈونیشیا کے مشرقی جزائر میں ظہر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ ایک ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جب ان فضاؤں میں محمد رسول اللہ کی عظمت کے ترانے نہ ہوتے ہوں، جہاں اللہ کی وحدانیت ہو اور محمد رسول اللہ کی رسالت کے تذکرے نہ ہوں۔ اللہ نے ایسا قانون ہی نہیں بنایا۔ یہ تذکرے، یہ عظمتیں امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آج امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شان، مقام بیان کرنا یہ میرے اللہ کی سنت ہے۔ لیکن مسلمانوں، کیا شان بیان کر دینا کافی ہے؟ اگر ہم نے نبی کے جشن کو تو سمجھا لیکن نبی کے مشن کو نہ سمجھا تو یہ عظمتیں اور یہ شانیں بیان کرنا ہمارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ مشن، اللہ کے نبی مشن لے کے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں، اور عظمت و شان سننے والوں میرے بھائیوں، شان کو سن کے راضی ہو جانا، خوش ہو جانا ٹھیک ہے، ہمارا ایمان تو ہے، لیکن اس کا تقاضا بھی ہے جس نبی کی شان بیان سننے سے تمہارے ایمان تازہ ہوتے ہیں، اس نبی کو مشن کو اپنانے سے بھی نبی راضی ہوتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں جو بات ہماری عقل میں آئے گی، جو ہماری سمجھ میں آئے گی، اس کو ہم سمجھیں گے۔ اور میرے بھائیو، دین عقل کا نام نہیں ہے، دین میرے نبی کی اتباع کا نام ہے۔ آپ کو میں حدیث سناتا ہوں۔ ایک عورت نبی مکرم کی صحابی ہماری اماں جان سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی۔ ذرا سننا، کہنے لگیں مجھے یہ بتائیں، جب عورت پہ مخصوص ایام آتے ہیں، مخصوص دن آتے ہیں، نہ وہ روزہ رکھتی ہے، وہ نماز نہیں پڑھتی، مجھے یہ بتاؤ جب وہ پاک ہوتی ہے تو وہ روزوں کی قضا دیتی ہے، نمازوں کی قضا کیوں نہیں دیتی؟ سوال اچھا ہے۔ اگر حکمت پہ، عقل پہ جائیں گے تو عقل تو کہے گی ہاں نمازوں کی قضا بھی دینی چاہیے، روزوں کی قضا ہے، نمازوں کی قضا کیوں نہیں؟ حضرت عائشہ نے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی، کہا کُنَّا نُعْمَرُ فِي عَهْدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقضاء الصوم ولا قضاء الصوم ولا تقضی الصلاۃ۔ ہمیں زیادہ باتوں کا نہیں پتہ، اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ نمازوں کی قضا نہیں ہے، روزوں کی قضا ہے۔ اور میرے بھائیو، اگر ہم وجوہات پہ جائیں گے، سمجھ آئے گی تو مان لیں گے، میرے امام کے ساتھ بات ملے گی تو مان لیں گے۔ اور میرے بھائی، قرآن اور حدیث میں حکمتیں ضرور ہیں، لیکن حکمتیں میرے نبی نے بتائی نہیں ہیں، کچھ بتائی بھی ہیں، نہ بتائی بھی ہوں، سمجھ نہ بھی آئے ہو، ہمارا ایمان ہے، اللہ کے نبی کی اتباع ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ایک اور آپ کو دلیل دیتا ہوں، گوشت ہم گائے کا بھی کھاتے ہیں، گوشت ہم اونٹ کا بھی کھاتے ہیں۔ اچھا، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، گائے کا کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیا حکمت ہے؟ عقل میں بات تو آتی ہے نا، وہ بھی گوشت ہے، یہ بھی گوشت ہے۔ دودھ پیتا بچہ پیشاب کر دے، اور قرآن نے، حدیث نے یہ کہا کہ چھینٹے مار دو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اگر دودھ پیتی بچی پیشاب کر دے تو چھینٹوں سے کام نہیں چلے گا، دھونا پڑے گا تو کپڑا پاک ہوگا۔ وہ بھی بچہ دودھ پیتا ہے، یہ بھی دودھ پیتی ہے، وہ بھی چھوٹا ہے، یہ بھی چھوٹا ہے، وہ بھی پیشاب ہے، یہ بھی پیشاب ہے۔ اب عقلوں پہ جاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے میرے محترم بھائیوں۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہے آمنا و صدقنا، سمجھ آئے تب بھی ہمارا ایمان ہے، سمجھ نہ آئے تب بھی ہمارا ایمان ہے۔
امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہمارے لیے مینار نور ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے۔ حقائق کیا ہیں میرے بھائیو؟ آج لوگ جشن کو تو میرا نبی بتا کے نہیں گیا تھا، جو مشن لے کے آئے تھے، نہ ہمارے پاس عقیدہ توحید کی نعمت، نہ نبی کی اتباع۔ اللہ کے نبی مکہ کے سفر پہ روانہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، بدر کے لیے جا رہے ہیں، روزہ اللہ کے نبی نے بھی رکھا ہے، صحابہ نے بھی رکھا ہے۔ کمزوری محسوس ہوئی، آپس میں مشورہ ہوا، اللہ کے نبی نے کہا روزہ چھوڑ دو، عصر کا وقت 1.5 گھنٹہ تو رہ گیا شام ہونے میں۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا روزہ چھوڑ دو، اللہ کے نبی نے بھی چھوڑ دیا، صحابہ نے بھی چھوڑ دیا۔ کچھ صحابہ نے کہا، ہم کہتے ہیں یار میری نیت تو اچھی ہے نا، اور تیری اچھی سوچ ہونا ضروری نہیں ہے، نبی کی دلیل ہونا ضروری ہے۔ صحابہ نے کچھ نے چھوڑ دیا، کچھ نے کہا تھوڑا ہو تو وقت رہ گیا ہے شام ہونے میں۔ انتظار کیا، اللہ کے نبی کو پتہ چلا کچھ صحابہ نے روزہ نہیں چھوڑا۔ کیا کہا؟ خطبہ دیا، اولئک العصاة، 3 دفعہ کہا جنہوں نے میری بات نہیں مانی ان کی سوچ اچھی ضرور ہے لیکن انہوں نے نافرمانی کی ہے۔ اچھا سوچ کا ہونا، اچھی نیت کا ہونا کافی نہیں ہے، امام کائنات کی سنت کا پابند ہونا ضروری ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، دین ہماری عقل اور سوچوں کا نظریات کا نام نہیں ہے، دین میرے نبی کی اتباع کا نام ہے، خیر کا نام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور قبول فرمائے۔ جہاں نبی کی عظمت کو سننا چاہتے ہیں، وہاں نبی کا جو مشن ہے، اتباع ہے، فرما برداری ہے۔ اللہ کے نبی نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا اگر میری زندگی میں موسیٰ نبی بھی آ جائے، وہ اپنا ہی سلسلہ شروع کر دے تو لوگ گمراہ ہو جائیں گے، ان کی بھی نجات نہیں ہے۔ یہاں نبی کے ہوتے ہوئے کسی نبی کی بات کا کوئی مقام نہیں ہے، وہاں نبی کے ہوتے کسی دوسرے تیسرے کی بات کا کیا مقام رہ جاتا ہے؟ ان باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ، اما بعد فاعوذ